ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا بہت ہی زیادہ آلسی اور کام چور تھی۔ وہ اپنا کام اپنے ٹائم پر بالکل بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ آلس پایا جاتا تھا۔ سب جنگل کے پرندے اس چڑیا کا بہت ہی زیادہ مذاق کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ آلسی اور کام چور تھی، اور سب پرندوں کا کبھی کبھی تو وہ کھانا بھی چرا لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چڑیا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ وہ چڑیا اڑتی اڑتی یہ سوچتی ہے، ہائے اللہ، میں تو بہت ہی زیادہ تھک گئی ہوں اڑتی اڑتی، اللہ کرے کہیں سے کھانا مل ہی جائے مجھے۔ ایسے ہی وہ چڑیا باتیں کرتی کرتی اڑ رہی تھی، اور اڑتے اڑتے اس کو صبح سے شام ہو گئی اور اس کو پھر بھی کھانا نہیں ملا۔ پھر وہ چڑیا کہتی ہے، ہائے میرے اللہ، میں تو مر گئی کھانا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ابھی تک مجھے کھانا نہیں ملا۔ پھر وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ہائے میرے اللہ، آج پھر مجھے بھوکا ہی سونا پڑے گا، اب میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو کھانا کسی کا ملا بھی نہیں اور نہ مجھے خود کھانا ملا کہیں سے۔ پھر چڑیا کے ذہن میں کالو کوے کی فصل آتی ہے۔ ارے مجھے تو یاد آ گیا، کالو کوے نے کافی فصل اپنی لگائی ہے، میں کالو کوے کی کچھ فصل کے دانے چوری کر کے لے آؤں گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر چڑیا کالو کوے کی فصل چرا کر ایک پوٹلی لے آتی ہے۔ ارے طوطے بھائی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کوے کی گندم کی فصل کون چرا رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فصل کو چراتے ہوئے چور کو۔ ایسے کبوتر مٹھو میاں کو بتاتا ہے اور مٹھو میاں کہتا ہے، ارے کبوتر، تجھے کیسے پتا کہ کالو کی فصل کون چرا رہا ہے؟ اگر پتا ہے تجھے تو مجھے بھی بتا، کون چرا رہا ہے کالو کی فصل؟ سب پکشی کہہ رہے ہیں کہ کوئی باہر کا چور ہے، جنگل کا کوئی بھی چور نہیں ہے۔ ہمیں تو جنگل پہ کسی پہ شک نہیں ہے کہ جنگل میں کوئی فصل چرا سکتا ہے اس کالو کوے کی۔ اگر تجھے پتا ہے تو بتا، کون فصل کو چرا رہا ہے؟ ایسے مٹھو طوطا کبوتر سے کہتا ہے اور کبوتر جواب دیتا ہے، ارے مٹھو طوطے، کالو کوے کی فصل وہ چڑیا چرا رہی ہے جو جنگل میں کافی نیک بنی پھرتی ہے، کہ جیسے اس کے جیسا نیک پورے جنگل میں نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کو کالو کی فصل چراتے ہوئے، جب کالو کل جنگل سے باہر گیا ہوا تھا۔ چڑیا کا سن کر مٹھو میاں بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ چڑیا تو بہت ہی زیادہ رحم دل کی اور بہت ہی نیک تھی، اور طوطے میاں کو یقین بھی نہیں آتا کہ چڑیا ایسا کر سکتی ہے۔ پھر کوا مٹھو راجا کے پاس جاتا ہے۔ آؤ کالو کوے، کیوں آنا ہوا میری طرف؟ سب خیریت ہے؟ اتنے دنوں کے بعد چکر لگا رہے ہو۔ ارے طوطا مہاراج، آپ کو پتا ہے کہ اس چڑیا نے میری گندم کی فصل چرا لی ہے، اور اس چڑیا نے میری گندم کی فصل تباہ کر دی ہے، میں اب کیا کروں، آپ ہی بتائیں مجھے۔ ایسے ہی کالو کوا مٹھو مہاراج کو ساری بات بتاتا ہے، اور پھر مٹھو مہاراج چڑیا سے کہتا ہے، ارے چڑیا، کیا تم نے کوے کی فصل کو چرایا ہے؟ اگر چرایا ہے تو سچ سچ بتا دو، نہیں تو سچ کا پتہ میں لگا کر ہی رہوں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو مجھے پہلے بتا دو،
اور پھر تمہیں سزا کم ملے گی۔ اگر تم نے جھوٹ بولا اور تمہارا سچ پکڑا گیا تو تمہیں پھر میں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ جی مٹھو طوطے، میں نے کوے کی فصل چرائی ہے۔ میں کھانا لینے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے کالو کوے کی فصل سے کچھ گندم کے دانے چوری کیے ہیں۔ چڑیا ایسا کہتی ہے۔ ارے چڑیا، یہ تم نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ ہمارے جنگل میں آج تک کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ تم وہ پہلی ہو جس نے جنگل سے چوری کی۔ چڑیا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس جنگل سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی بھی چیز کو نہیں چرانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی چیز کو چرائیں گے تو ایک نہ ایک دن ہم پکڑے ہی جائیں گے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کی بھی چیز نہیں لینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔